وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے ایک حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دلیل سے بتائیے گا۔ اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی عمل کرے تو قربانی کرنے والوں کے جیسا اجر پا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اپنے بال اور اپنے ناخن ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک کاٹنے سے منع فرمایا۔ اور اس میں چونکہ قربانی جو ہے وہ گھر کا سربراہ کرے تو وہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے ہمارے اساتذہ اکرام کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اس پابندی کا خیال بھی تمام گھر والے کریں گے۔ یعنی جس گھر کا سربراہ قربانی کر رہا ہو تو اس گھر کے تمام افراد جو اس قربانی جن کی طرف سے ان کا سربراہ قربانی کر رہا ہے تو وہ بھی اس پابندی کا خیال کریں گے۔ رہ گئی دوسری بات کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دو ٹوک روایت تو موجود نہیں ہے، لیکن ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنے کا حکم دیا اور یہ اس امت کی کا یہ عمل رہے گا، یعنی یہ اس امت کا عمل ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو جانور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج عید کے دن یعنی یوم النحر کے دن اپنے ناخن اپنے بال وغیرہ ترشوا لو تو اللہ رب العزت تمہیں قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث سے بعض علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ بھی اگر اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے اور عید والے دن جو ہے وہ کٹوا لے، کاٹ لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے بھی اجر ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو باقی اللہ رب العزت سے انسان اچھی امید رکھتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت دلوں کا شوق اور مجبوریوں کو بھی جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ہم اللہ رب العزت سے خیر کی ہی امید ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ عالم۔